عوام میرا ساتھ نہیں دے رہی. کہ میں تعزیت کر سکوں. اس جنگ کو حوصلے کے ساتھ لڑنا، اس جنگ سے ہمیں گھبرانا نہیں. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم سب میں ہوں معروف فہد قریشی. ناظرین، سانحہ کوئٹہ کو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور پاکستانی تاریخ کا یہ ایک سیاہ باب ہے. آج کا دن کوئٹہ کے شہریوں پر قیامت صغریٰ بن کر نازل ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کے قانون کے محافظ وکلا کی ایک نسل ختم ہو گئی. کوئٹہ کے سول ہسپتال میں گزشتہ برس 8 اگست کو اس وقت خودکش بم دھماکہ ہوا تھا جب شہر کے علاقے سپنی روڈ پر ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیے گئے بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے مقتول صدر بلال انور قاسی کی میت ضروری کارروائی کے لیے سول ہسپتال لائی گئی تھی. ساتھ ہی وکلا کی ہسپتال میں جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ دھماکہ ہوا. خودکش بمبار نے اپنے آپ کو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اڑا لیا دھماکے سے، جس میں 56 وکلا سمیت 73 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جبکہ 100 سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے. ناظرین، اس دردناک سانحے نے بلوچستان کو 56 وکلا سے محروم کر دیا. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سانحے نے صوبے میں پڑھے لکھے قابل وکلا کی ایک پوری نسل کا خاتمہ کر دیا. ان وکلا میں 30 سے زائد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں رجسٹرڈ اور سینئر وکلا بھی شامل تھے. بڑی تعداد میں وکلا کی شہادت نے صوبے میں شعبہ وکالت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ پہلو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں ہسپتال کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ناپید تھیں. ہسپتال بنیادی سہولتوں سے محروم تھے. اکثر زخمی کوئٹہ سے کراچی ہسپتال منتقلی کے دوران ابدی نیند سو گئے. اس اندھوناک سانحے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے تحقیقاتی کمیشن بنایا، جس کی رپورٹ کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکام ہو گئی. وفاقی وزیر داخلہ سابق چودھری نثار علی خان نیکٹا کے فیصلوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. جند اللہ کو دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کے باوجود کالعدم قرار نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل جوڈیشل کمیشن نے 50 نکاتی فائنڈنگز دی اور 80 نکاتی تجاویز پر مبنی اپنی رپورٹ شائع کی، جس کے اختتامی ریمارکس میں قرار دیا گیا کہ اگر گزشتہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد اقدامات کیے جاتے تو 8 اگست کے سانحات کو روکا جا سکتا تھا، جبکہ 2012 میں دہشت گردی سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد اب تک ممکن نہیں بنایا جا سکا. سابق وزیر داخلہ فوراً میدان میں آئے اور سپریم کورٹ کی رپورٹ سے اختلاف کرتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا، جو آج کی تاریخ تک چیلنج نہیں ہو سکی. ناظرین، یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم سانحات کے بعد وسائل کو بروئے کار لانے کے تمام تر جو زبانی خرچ کے وعدے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کی ہر واردات کے بعد ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں، ہماری جو عسکری قیادت ہے، ان کی جانب سے آخری دہشت گرد کے مارے جانے تک دہشت گردی کی جنگ جاری رکھنے کے روایتی عزم کا اظہار کر کے پھر بے نیازی کی چادر تان لی جاتی ہے اور عملی طور پر جو اقدامات اٹھانے مقصود ہوتے ہیں وہ زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دہشت گردوں کو سیکیورٹی اداروں میں موجود لیپس اور دوسری انتظامی کمزوریوں سے ہی فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے. چنانچہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہائی الرٹ اور انتہائی حساس علاقوں میں بھی اپنے متعینہ مشکل اہداف تک آسانی سے پہنچ کر دہشت گردی کا بازار گرم کر دیتے ہیں، جبکہ دہشت گردی کی ہر واردات کے بعد جو سیکیورٹی لیبس کھل کر سامنے آئے ان پر قابو پانے پر کبھی توجہ دی ہی نہیں گئی. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی اتفاق رائے سے تشکیل دیے گئے نیشنل ایکشن پلان جو اپنی ابدی نیند سو رہا ہے، اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد آج تک نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں اس رپورٹ پر 2 ہفتے قبل سماعت ہوئی ہے ناظرین، جس میں جسٹس گلزار نے ریمارکس دیے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا لیکن ہسپتالوں کی حالت ابتر ہے. سول ہسپتال کے 13 آپریشن رومز میں سے صرف ایک فنکشنل ہے، جس پر کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے عدالت عظمیٰ کو شہیدوں کے ورثاء کو امداد اور ہسپتالوں میں سہولیات کا یقین دلایا گیا، جس کے بعد سماعت جو ہے وہ ستمبر کی 12 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں لاپرواہی کی نیند سے تب کیوں جاگ آتی ہے جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے؟ کیا عمل درآمد کے لیے ایک ایک لاشا اٹھانا ضروری ہے؟ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد
कब तक होगा, कहाँ तक होगा? क्योंकि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होता तो शायद कल लाहौर में एक और दहशतगर्दी की वारदात न होती। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर मैं प्रोग्राम के आगाज़ में बात करना चाहूँगी और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया इरफान राना ने, ब्यूरो चीफ हैं क्वेटा, मेरे साथ मौजूद है। इरफान, आपसे 2-3 चीज़ें बुनियादी तौर पर हमने जाननी है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट थी, इस पर, इसकी सिफारिशात पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है? सूबे बलूचिस्तान में क्वेटा की सतह पर, जो कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, आए दिन वहाँ पर निशाना बनाया जाता है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी एहलकारों को। वाक़या का नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इस वाक़या का एक अदालती कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की थी। और उन्होंने एक तहकीकात यहाँ पर 1 माह तकरीबन यहाँ पर उन्होंने तहकीकात की, यहाँ पर समाअत की हाई कोर्ट के बेंच में, यहाँ पर हाई कोर्ट में। तो उन्होंने जो समाअत के दौरान महकमे सेहत पर भरमी का इजहार किया कि यहाँ पर नासूलियात के फुकदान था, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा तादाद लोगों की जो है इस धमाके में जाँ बहक हुए। तो इस वाले से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो सिविल अस्पताल के MS थे और दीगर RMO समेत दीगर अफसरान को यहाँ पर मुअत्तल किया था। मैं आपको बताऊँ कि इस वाक़या के बाद फौरी तौर पर तकरीबन 6 माह के दौरान यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भरमी का इज़हार किया था कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी कम है और यहाँ पर सहूलियात का फुकदान भी है। तो इस हवाले से वहाँ पर फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर बनाया गया, जिसमें CT स्कैन, एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर, जबकि 2 वार्ड भी यहाँ पर हैं, क्योंकि अभी मैंने खुद यहाँ पर आके खुद देखा है। और लेकिन शहरियों से मेरी बात हुई है और उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है। और तकरीबन यहाँ पर 8 ऑपरेशन थिएटर हैं और 16 जो है टेबल हैं। यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 16 ऑपरेशन यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर जो तर्जुमान थे सिविल अस्पताल के, उनसे भी मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि तकरीबन सिविल अस्पताल में 43 वार्ड हैं और 43 वार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से 650 के दरमियान रोज़ाना मरीज़ यहाँ पर दाखिल होते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को यहाँ पर मरीज़ों को दाखिल किया जाता है और उनका इलाज भी किया जाता है, लेकिन उनको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अद्वियात के हवाले से भी लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ क्वेटा के शहरी नहीं आते हैं इलाज के लिए, बलूचिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भरमी का इज़हार किया और अभी भी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ इसकी समाअत चल रही है, लेकिन हमने यहाँ पर आके देखा है कि यहाँ पर शहरी कुछ इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि ट्रामा सेंटर जो बना है, जबकि शोबा साथ में भी इस तरह की सहूलियात मौजूद हैं, क्योंकि धमाके के बाद वहाँ पर मुतासिर हुआ था शोबा साथ। उसके बाद उसको वापस समझते हैं कि आप मुतमईन नजर आते हैं यहाँ पर सहूलियात के फराहमी के हवाले से, खासतौर पर सिविल हॉस्पिटल की, अगर क्वेटा की हम बात करें जहाँ पर यह खुदकुश धमाका हुआ भी था। जी मारूफ, देखें, जब सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जो बना, यहाँ पर अदालती कमीशन बना, काजी फाइज ईसा जस्टिस यहाँ पर मौजूद थे, 1 माह की समाअत करते रहे। वहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी सवालात उठाए थे और भरमी का इज़हार किया था इंतज़ामिया के हवाले से कि यहाँ पर सिविल अस्पताल में जिस तरह की जो वाक़या रूनमा हो जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए जाते। लेकिन अब उसी वाक़या के बाद, जब ये वाक़या हुआ 8 अगस्त को 2016 में, उसके बाद यहाँ पर सिविल अस्पताल के जो दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जहाँ भी हम खुद भी यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या होता है तो पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है। बाकायदा यहाँ पर सिविल अस्पताल इंतजामिया ने प्राइवेट गार्ड भी अपने यहाँ पर भर्ती किए हुए हैं, वो भी बाकायदा चेकिंग के बाद यहाँ पर। ये भी आप बता दीजिएगा कि लवाहिकीन के हवाले से जो लोग जख्मी हुए, जो इस सानहे में हमसे बिछड़ गए, वकला की एक बड़ी तादाद, 54 वकला इसमें जो है उन्होंने शहादत का उनको दर्जा हासिल हुआ इसमें, लेकिन उनके फैमिलीज के हवाले से बताइएगा। प्लॉट्स की अलॉटमेंट के वादे किए गए थे, ज़मीनें देने के वादे किए गए थे, इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमतों के वादे किए गए थे, ऐसा कुछ मुमकिन हो पाया? जी मारूफ बिल्कुल, देखें, ऐसा जब इस तरह का जो वाक़या रूनमा होता है तो हुकूमत की जानिब से ज़ख्मी होने वाले और जाँ बहक होने वाले अफराद को बल्कि मुआवजा दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के एहलकार ज़्यादा टारगेट किलिंग के निशाना बने हैं या धमाके का निशाना बने हैं, उनके हवाले से भी यहाँ पर हुकूमत ने एक पॉलिसी मुरतब की है कि जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार जब शहीद हों या जाँ बहक हों इस वाक़या में, तो उनके लवाहिकीन को मुआवजा दिया 10 से 20 लाख या 25 लाख ऐसा मुआवजा दिया जाता है। और उनके जो बच्चों को वो सरकारी मुलाजमतें, जबकि बच्चों को जो छोटे होते हैं उनकी तालीम के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करती है। लेकिन यहाँ पर जब ये वाक़या रूनुमा 8 अगस्त 2016 को वकला को सिर्फ 1-1 करोड़ जो फिकस था उनको दिया गया और इसके अलावा प्लाट देने का और उनके जो बच्चों की तालीम के अखराजात है वो भी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। और जबकि जो उनके जवान बच्चे जो इनके जवान बच्चे हैं उनको सरकारी मुलाजमतों के लिए भी जो है पॉलिसी उन्होंने बनाई है। और अगले 1-2 माह की जो हमारे तर्जुमान से बात हुई थी, ब्यूरो चीफ क्वेटा में अपडेट कर रहे थे सूरत हाल
काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि अभी भी जो बुनियादी जस्टिस काजी फाइजा की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें पिन पॉइंट की गई थी उन पर अभी भी अमल दरामद होना जो है वो बाकी है। नाज़रीन, अब दूसरे सेगमेंट के हवाले से भी हम आएंगे और उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। उस हवाले से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद ही से मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसके हवाले से हमने बात करनी है। बेसिकली जो है चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी में दिन ब दिन इजाफे ने जनूबी एशिया की जो इलाकाई सूरत हाल है उसको खतरे में डाल दिया है। और ये डोकलाम बॉर्डर है, इंडिया और चीन का तनाज़ा है जो गुज़िश्ता 30 सालों से चला आ रहा है। मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूँगी ताकि आपको सूरत हाल जो है वो वाज़े हो सके कि बेसिकली ये सेगमेंट करने का मकसद ये है कि जंग किसी कैफियत और सूरत हाल बनी हुई है और एक मुमकिना जंग छिड़ सकती है भारत और चीन के माबैन। और उसकी बुनियादी वजह है ये डोकलाम बॉर्डर जो आप देख सकते हैं। ये बेसिकली भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन के ऊपर ये वाक़ है और ये एक मुतनाज़े इलाका है, ये एक प्लेटो है बेसिकली। लेकिन इसको मुतनाज़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूटान इसके ऊपर कहता है कि ये हमारा इलाका है और चाइना कहता है कि हमारा इलाका है, और भारत इसमें बेसिकली जो भूटान है उनकी साइड पर है, उनकी हिमायत पर है, वो इसका तसल्लुत इसके ऊपर तस्लीम करता है। बेसिकली गुज़िश्ता 50 दिनों से ये बॉर्डर के दोनों जानिब हालात हैं वो कशीदा हो चुके हैं क्योंकि दोनों मुल्कों की अफवाज जो है वो 150 मीटर के फासले पर आमने सामने खड़ी हैं जो किसी भी वक्त जंग की सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। इसे साइनो इंडिया वॉर का नाम दिया जा रहा है। अगर ये जंग छिड़ती है तो अमेरिका इस जंग में हिंदुस्तान का साथ देगा, ये तासुर भी देखने में आ रहा है। चीन का मौक़िफ़ है कि जून 2017 को चीन डोकलाम इलाके में सड़क बना रहा था कि भूटान की हुकूमत ने इंडियन हुकूमत से अस्करी मदद मांग ली, जिसके फौरन बाद इंडियन आर्मी 18 जून को 2017 से ज़्यादा 270 से ज़्यादा इंडियन फौजी जो हैं वो हथियारों समेत 2 बुलडोजर्स लेकर सिकम सेक्टर से डोकलाम के नज़दीक सरहद पर जा पहुंचे। इंडियन फौजी सड़क बनाने के काम में रुकावट डालने के मकसद से चीनी इलाके में 100 मीटर तक अंदर घुस गए, जिस पर भारत ने 400 फौजी भी यहां पर फिर तैनात कर दिए और चीनी आर्मी भी आमने सामने आ गई, जिससे जंग का खतरा पैदा हो गया। अब सूरत हाल ये बनी कि बुनियादी तौर पर डोकलाम मैंने आपको बताया कि एक मुतनाज़े इलाका है और इसके ऊपर जो है वो भूटान का और चीन का एक अपना उसके ऊपर तसल्लुत है। लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में भूटानी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करता है। चीनी हुकूमत ने हिंदुस्तानी हुकूमत से फौरी तौर पर अपनी अफवाज के इनखला का मुतालबा कर दिया। चीनी हुकूमत के मुतालबे के फौरन बाद जंग के खतरे के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपनी अफवाज को इस इलाके से इनखला का हुक्म दे दिया। सवाल पैदा होता है कि अगर आप दुश्मनी मोल लेने की सकत नहीं रखते तो पराई आग में कूदकर सालसी करने की जरूरत क्या थी? मोदी साहब को जोम किस बात का है कि अपने से बड़ी फौज से मुकाबले के लिए आप तैयार हैं? इस बारे में लिखते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत को सबक सिखाने के लिए चीन ने महदूद पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं इसी चीज़ पर बात करना चाहूँगी कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये जंग जो है वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। इस पर ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये हम 2-3 दिनों के अंदर ये खबर पढ़ रहे हैं कि जी भारत और चाइना में जंग छिड़ सकती है। अब मोदी साहब ने अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई टेंशन एस्केलेट करे कि उन्होंने अपनी फौजें विड्रॉ कर ली वहाँ से बॉर्डर से। सवाल ये पैदा होता है कि जब फौजें विड्रॉ ही करनी थी तो ये फिर आप पराई जंग में कूदने का फ़ायदा, और आप ये क्या पैगाम क्या देना चाह रहे थे और किसको देना चाह रहे थे, क्योंकि जंग हसाई हुई? जंग का कोई फौरी ख़तरा मुझे नज़र नहीं आता है क्योंकि दोनों ताकतें जो हैं वो अपने जो इक़्तिसादियात हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। ना चीन जंग चाहता है कि यहाँ पर हो, ना हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन छिड़ सकती है क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं ज़मीन पर कि वो स्नो बॉलिंग इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है और एक तसादुम की सूरत हाल जो है वो सामने आ जाती है। आपने वो ये जिक्र किया था हिंदुस्तान को, जो भूटान है उसके जो फॉरेन अफेयर्स हैं और उसके जो डिफेंस अफेयर्स हैं वो हिंदुस्तान के ज़िम्मे हैं। ये इनके दरमियान जो मुआहिदा है इन दोनों के दरमियान, तो वो अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसका कंट्रोल करता है इंडिया, उसका डिफेंस भी इंडिया कंट्रोल करता है। और वो कोई किसी के साथ दिफाई राब्ते या खारजी राब्ते जो हैं वो हिंदुस्तान की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। नज़दीक आपको सिक्किम नज़र आता है। सिक्किम एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड एरिया था। 1890 का जो एंग्लो चाइनीज़ या एंग्लो टिबेटन जो माहिदा हुआ था उसके तहत ये एक प्रोटेक्टेड एरिया था
اور یہ بعد میں جب یہ پرنسی اسٹیٹ کا ایک درجہ تھا ان کا، تو اس کے بعد ہندوستان نے سن 75 میں اس کے اوپر فوجی حملہ کیا اور اس کو انڈین یونین میں سن 75 میں اس کو مئی سن 1975 میں اس کو شامل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلیگری گیپ ہے، جو ایک 27 کلومیٹر کا ایک چوڑا پٹی ہے جو نارتھ ایسٹرن انڈین اسٹیٹس کو کنیکٹ کرتی ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، میزورم ہے، اور وہاں پر ایک انسرجنسی کی صورتحال ہے، سیپریٹزم وہاں پر موجود ہے۔ تو کوئی چائنیز جو وہ ہے نیفا ہے، نارتھ ایسٹ فرنٹیئر رینج، جہاں پر سن 62 میں لڑائی بھی ہوئی تھی، اس طرح سکم ہے۔ چائنا اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں کہ اگر ہندوستان اس کی ہیجمنی کو یا جو وہ ایک پاور بننا چاہتا ہے، تو اگر وہ چیلنج کرتا ہے ہندوستان، تو ان کے پاس یہاں پر جو بڑے دشوار گزار راستہ ہے، تو انٹری پوائنٹ، تو ایک بارڈر کے اندر ان کی جو ایریا ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے روڈز کے ذریعے۔ اچھا، یہ ایسا دشوار گزار علاقہ ہے کہ کئی جو علاقے ہوتے ہیں جیسے ڈوکلم پلیٹو ہے، روڈ ادھر سے ہی گزرنی ہے، کہیں اور سے گزر نہیں سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اور جگہ سے گزاریں گے تو ایک خرچہ بہت ہوتا ہے، ایک وقت بہت لگتا ہے، اور سڑک بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اس طرح اکسائی چین اگر آپ دیکھ لیں، 15% کشمیر اس وقت چائنا کے پاس ہے، اکسائی چین۔ یہ سن 62 میں انہوں نے لیا تھا کیونکہ وہ ایک سڑک بنانا چاہتے تھے زنجیانگ سے ٹبیٹ تک، تو اس کا صرف وہی بن سکتا تھا، اکسائی چین سے ہی بن سکتا تھا۔ وہ ہندوستان کا علاقہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہے، چائنا نے وہ علاقہ لے لیا اور وہاں پر سڑک بنا دی ہے۔ تو اس طرح ڈوکلم پلیٹو کے اوپر بھی سڑک وہ ہاں تقریباً وہی ہے، جس کے اوپر میرے خیال میں انڈینز کو کہا ہوگا کہ اس کو آپ چیلنج کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ بنتا ہے، ورنہ سوڈان کیا نام ہے، بھوٹان کا کیا حیثیت ہے کہ وہ کرے، تو وہ جب تک، کیونکہ فارن افیئرز انڈیا ڈیفینس انڈیا کرتا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ اس کو چیلنج کریں، اور انہوں نے ٹروپس ڈال دیے۔ ابھی انڈیا نے یہ بہت خطرناک ایک اور ایک اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے اسٹریٹجک افیکٹس ہو سکتے ہیں کہ ایک تھرڈ کنٹری میں آپ نے ٹروپس ڈالے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں۔ کل اگر چائنا کشمیر میں ٹروپس ڈالتا ہے تو آپ کیا موقف لے کے، تو آپ ہندوستان کیا موقف لے کے ڈسپیوٹڈ فار ایگزامپل کہ سی پیک کے اندر اگر پروٹیکشن کے لیے چائنا کہتا ہے کہ ہم ٹروپس ڈالنا چاہتے ہیں، بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی تو ہاں چائنا میرے خیال میں اس میں کافی چائنا کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ چائنا نے جو پوسچر اختیار کیا اور انڈیا کو تھریٹ وغیرہ کیا، انڈین ٹروپس وڈرا کر گئے ہیں، کچھ ان کی رہتے ہیں ٹروپس وہاں پر ہے آلریڈی، کچھ 40-50 میرے خیال میں موجود ہیں، لیکن زیادہ تر نکل گئے۔ یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے، یہ تو ایک طریقے سے بھارت کو میرے خیال سے بیک فائر کر گئی ساری کی ساری ان کے اوپر، پوری اسٹریٹجی ان کی۔ لیکن شاید لطیف صاحب، میں اس پر آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا مودی صاحب نے پھر کیا سوچ کر یہ اقدام کیا تھا، جو 400 اپنے فوجیوں کو انہوں نے سرحد پر تعینات کر دیا، اور چائنا کی ایک دھمکی کے بعد ہی کہ جی ہم ممکنہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گلوبل ٹائمز بڑا کھل کر آیا اس معاملے پر، چائنا کا جو سرکاری اخبار ہے، اس کے علاوہ جو بین الاقوامی جریدے ہیں انہوں نے بھی بڑا اس کے اوپر جو ہے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکلز وغیرہ چھپ رہے ہیں۔ اگر آلریڈی اگر آپ نے فوجی اپنے انخلا کرنا ہی تھا اور آپ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ آپ اپنی اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں، تو پھر کیا ضرورت تھی یہ پنگا لینے کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو منظر نامہ ہے ہندوستان جب سے خاص کر اس کی قربت ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ، تو ان کو ایک غلط فہمی ہو چکی ہے کہ وہ اس خطے کی سب سے بڑی قوت ہیں، اور امریکہ ہی کے کہنے پر وہ کچھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک چین جیسے ملک کے ساتھ بھی انہوں نے یہ حرکت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ یہ احمقانہ معاملہ ہے، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کہاں چین کی طاقت اور کہاں ہندوستان کی طاقت، یعنی اس طرح کا کام کرنا اس کو احمقانہ ہی کہا جا سکتا ہے نا، مگر یہ ایک گھمنڈ ہے جو ایک غلط طریقے سے ایک ذہن میں پیدا ہونا ان کا کہ جی چونکہ وہ خطے کی بڑی طاقت بن گئے اور امریکہ ان کی پشت پناہی پوری طرح کر رہا ہے، اور امریکہ کا ایک اپنا مقصد ہے اس خطے میں، اس کو بھارت کو کاؤنٹر چائنا جو اس کی پالیسی ہے اس کے تحت بے بہا اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے اور اس کی پوری طرح پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ غلط فہمی کے تحت یہ اس طرح کی حرکت انہوں نے کی ہے۔ اگر آپ کاغذ پر ہی دونوں کی قوت کا اندازہ وہ لگا لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ چین کے ساتھ وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کی لبرٹی نہیں لے سکتے، مگر اس کے باوجود انہوں نے حرکت کر دی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے ان کو سب کچھ واپس کرنا پڑا، جو نقصان اٹھایا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور چین جو ہے وہ پوری طرح تیار تھا سبق سکھانے کے لیے۔ تو یہ ان تک یہ بات پہنچ گئی، یہ اچھی بات ہے کہ وقت پہ ان کے ہاں پہنچ گئی، مگر ورنہ ان کی مزید تباہی ہوتی
چین کی ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ آج تک جنگ و جدل اس کی راہ انہوں نے اختیار کبھی نہیں کی. چین نے ہمیشہ پاکستان سے بھی یہی کہا کہ سب سے پہلے اپنی معیشت کو ٹھیک کریں اور خود بخود آپ معیشت اگر آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ ایک دنیا کی بہت بڑی قوت بن جائیں گی. اور آئندہ جو جنگیں ہیں وہ بھی آپ کی معاشی طاقت کی بنیاد پر ہوں. یہ تاثر کیسا ابھر کر آیا ہے عالمی سطح پر؟ کیا تاثر ابھر کر آیا ہے؟ جنگ گھسائی تو ہوئی ہے بھارت کی، مودی کی، لیکن ادروائز یہ امریکہ نے اس سے کیا سیکھ لی ہوگی؟ مودی صاحب کو تو اچھا سبق مل گیا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے بھی یہ ایک طرح سے ایک میسج ہے، خاص کر جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ان کی جو پالیسی ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جو کام کر دکھایا اور یوں ایران کے ساتھ اتنا بڑا انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا، یعنی آل دا وے سعودی عرب آنا اور پھر ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا بیان دے دینا، تو وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی ڈومیسٹک جو پوزیشن ہے وہ خاصی کمزور ہے. لہٰذا مشرق وسطیٰ میں وہ بہت سارا جنگ و جدل دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے تحت وہ اسلحہ بیچیں گے، اسلحہ بیچنے سے جو اپنی معیشت کو وہ ایک فائدہ پہنچائیں گے، اس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں مضبوط ہوں گے. تو اس طرح کی حکمت عملی وہاں چل رہی ہے. جہاں تک ہندوستان کے بارے میں تعلق ہے، شاید انہوں نے ایک کوشش کی کہ چین تک یہ ایک پیغام دیا جائے کہ جی ہندوستان کے ذریعے اپنی کاؤنٹر چائنا پالیسی اس کو آگے لے کر چلیں گے. اسی طرح ساؤتھ چائنا سی میں اگر آپ دیکھیں تو پیسیفک اوشن میں جو مختلف ممالک ہیں، جاپان ہے، کوریا ہے، اس طرح کے ممالک کو وہ ساتھ ملا کر وہ ایک طرح سے اپنے پاؤں اور اپنی ایک قوت جو ہے اس کا مظاہرہ وہاں کرنا چاہتے ہیں. لیکن چین اس معاملے میں بات کر چکا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا. بین الاقوامی سطح پر اس کو کیسے لیا گیا اور بین الاقوامی جریدوں نے اس حوالے سے کیا لکھا، میں اس پر بات کروں گی. اس وقفے کے بعد بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا کامنٹ اس کے اوپر لوں گی. میرے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. بھارت اور چائنا کی ممکنہ کوئی جنگ اگر چھڑ سکتی ہے تو اس صورتحال کے اوپر بین الاقوامی جریدے کیا کہتے ہیں یہ آپ ذرا دیکھیے گا اسکرین کے اوپر. بہت سارے آپ کو ڈفرنٹ بین الاقوامی جریدے ہیں، ان کی ہیڈ لائن سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے چائنا کنسیڈرنگ ملٹری ایکشن اگینسٹ انڈیا، یہ رپورٹ کیا جاتا ہے. مودی گورنمنٹ بینگ ریکلیس اوور ڈوکلام اسٹینڈ آف پشنگ انڈیا ٹو وار، چائنیز ایڈیٹوریل یہ آیا ہے گلوبل ٹائمز کے اندر. اور یہ اس ساری صورتحال کو بین الاقوامی سطح کے اوپر جس طریقے سے دیکھا گیا ہے، بریگیڈیئر صاحب اس کے اوپر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب جنگ ہوئی یا ہوئی. تو یہ کون سے فریقین ہیں جو بھارت اور چائنا کی مطلب ممکنہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے، کوئی ٹینشن اسکیلیٹ کرتے تو اس کی بیک گراؤنڈ میں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ کس کس کو یہ جو ان کا سٹینڈ آف ہے بینیفٹ کرتا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے جو الائز ہیں، اس کے جو اتحادی ہیں، وہ چائنا کو ایک طاقت ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں، کوئی 1950s سے وہ ان کا بہت بڑا تھنکر تھا JFC فلر. تو 1959 میں اس نے کتاب لکھی تھی کنڈکٹ آف وار، جس میں اس نے کہا تھا اے جائنٹ از اویکننگ ان دی ایسٹ. 59 میں ابھی ماؤ زے تونگ نے اپنے یہ گریٹ لیپ فارورڈ انٹروڈیوس نہیں کرائی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ اے جائنٹ از اویکننگ. تو چائنا کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، بہت بڑی پاور بنے گی، اور اگلے میرے خیال میں 25 سال میں اٹس گوئنگ ٹو بی دا نمبر 1 اکانومی ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر وہ اس کا ڈیفینس کیپیبلٹی بھی جو ہے اتنی بڑھتی جا رہی ہے. یہ سارا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انڈیا کو استعمال کرو، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو آسیان ہے اس کو استعمال کرو، آپ باقی اس کے اوپر چیکس لے کے آئیں، سی پیک مت چلنے دیں. تو یہ تمام ان کی یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کے الائز ہیں وہ یہ کام کریں گے. یہ بھی ایک کیلکولیٹڈ موو تھی میرے نزدیک کہ یہ برنک مین شپ تھی کہ چائنا کو ذرا رکھو نا، ذرا انڈین ٹروپس کو لے جاؤ تاکہ اس کو ذرا چھیڑو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے اوپر ایک چیک ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھٹی ہے جدھر مرضی سڑکیں بنائیں اور جدھر مرضی یہ اپنے ڈیفینس پوسچر کو جو ہے ہمالیاز میں امپروو کرتے رہیں. تو ایک انڈیا کو انہوں نے استعمال کیا آلے کے طور پہ ایز اے چیک.
لڑائی وہ نہیں چاہتے ہیں. نہ میرے خیال میں یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت لڑائی چاہتا ہے. اس کے آلریڈی مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں اس کے ہاتھ ابھی تک بھرے ہوئے ہیں. نارتھ کوریا بڑی پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. تو ایک جنگ تو وہ نہیں چاہتے ہیں, لیکن چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اور چائنا کو چیک کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا ان کا ایک اعلی کار ہے اس پورے خطے میں. انڈیا کے اپنے مفادات ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک پاور سمجھتا ہے اور انڈین اوشن کو سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے ایک لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیلکولیٹڈ موو تھا, لیکن کبھی کبھی مس کیلکولیشن بھی ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اگر مودی بر وقت اپنے ٹروپس لیٹ سے وڈرا نہ کرتے, وہاں سے 400 کی تعداد میں تعینات تھے, 150 میٹر کے فاصلے پر وہ آ چکے تھے, اور جو چائنیز اخبارات ہیں جو ایڈیٹوریلز وہ لکھ رہے تھے, جو ان کی ہیڈ لائنز, ان سے لگتا ہے کہ بس بالکل خطرہ جنگ کا موجود تھا. اگر مودی صاحب وڈرا نہ کرتے تو کوئی جنگ ہو سکتی تھی؟ بالکل لمیٹڈ آپریشن چائنا کر سکتا تھا. یہ برنکمین شپ جو ہے یہ بڑی ڈینجرس گیم ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ریڈ لائن کدھر ہے, جس کے اوپر دوسرا آدمی جو ہے اس کے ریسٹرینٹ ختم ہو جائے گا اور وہ کچھ کرے گا. تو اگر یہ نہ کرتے تو میرے خیال میں چائنا ایک لمیٹڈ آپریشن کر سکتا تھا ان کو ایوکٹ کرنے کے لیے. چائنا کا اس سائڈ پہ بہت امپرووڈ انفراسٹرکچر ہے, ڈیفنس انفراسٹرکچر. 1962 میں بھی انڈیا نے اسی چیز کی مار کھائی تھی کہ اس کے جو ڈیفنس انفراسٹرکچر تھا ہمالیاز میں, نیفا میں اس وقت, وہ اتنا اچھا نہیں تھا. پیدل جانا پڑتا تھا, سڑکیں نہیں تھیں, آرٹلری آگے موو نہیں ہو سکتی تھی, لاجسٹکس ان کی بہت کمزور تھیں. ابھی بھی تقریباً چائنا کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ اسی طرح قائم ہے. چائنا کے آل ویدر ہائی ویز ہیں جو اس علاقے میں لاجسٹکلی, اور 30 سال پرانا تنازع ہے وہ, اس میں اپنی ہاں تو وہ چائنا جو ہے اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, چائنا کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنا کمپلیٹ اپنا جو رخ ہے وہ پاکستان کی طرف رکھا ہوا ہے, اور اس علاقے میں انہوں نے اتنا زیادہ اپنے ڈیولپمنٹ. تو مودی صاحب اگر بیک ٹریک نہ کرتے تو ایک لمیٹڈ آپریشن ہو سکتا تھا ٹو ایوکٹ دی انڈینز فرام دی ڈونگ میں اس کو ڈونگ لنگ کہوں گا, ہاں چائنا میں اس کو کال اٹ. بالکل. شاہد لطیف صاحب, گلوبل ٹائمز جو ہے جو کہ ایک بڑا ہاکش کمیونسٹ نیوز پیپر ہے, وہ اپنے ایڈیٹوریل میں لکھتا ہے کہ if the Modi government refuses to stop, it will push its country into a war that India has no power to control. آپ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب بھی اس صورتحال کو بھانپ گئے اور یہی وجہ بنی کہ اپنی فوجوں کا انخلا وہاں سے یقینی بنایا جائے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو احساس ہو گیا. اس سے پہلے کہ مزید نقصانات اٹھاتے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایڈوائز بھی مل گئی, اور انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس پر ان کو مزید نہ تو شرمساری اور نہ ہی مزید تباہی جو ہے وہ اس سے, یعنی انہوں نے اپنا بچاؤ کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہی جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف بھی ایک سرجیکل سٹرائک کی بات کی تھی, تو وہ کون سی سرجیکل سٹرائک تھی؟ پوری دنیا میں اس کو ایک شرمساری کا سامنا ہوا. کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں تھی, اس کا کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں تھا, کوئی اس کی کسی قسم کی گراؤنڈ پہ وہ ایسی کوئی چیز دنیا کو نہ دکھا سکے کہ جنہوں نے کی ہو. تو وہ تو سرجیکل سٹرائک ہرگز نہیں تھی. وہاں سے اگر لانگ رینج کوئی تھوڑی بہت گولہ باری کرنی اور اس کو سرجیکل سٹرائک کا نام دے کر کوئی چند تصاویر دکھانی کہ جی اس سے کوئی انہوں نے نقصان پہنچایا, اور وہ بھی ہماری جو بارڈر پوسٹ تھی اس کے خلاف, اور اس کا ہم نے جواب بھی دیا. تو اس طرح انڈیا کی طرف سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈونچرزم جس کو آپ کہتے ہیں یہ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھی, وہ کہاں گئی؟ بلینز آف ڈالرز انہوں نے اس پہ استعمال کیے, اور پوری سرحد کے ساتھ پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنا سارا انفراسٹرکچر بھی تیار کر لیا. اور پھر جب ہم نے اس کی رسپانس تیار کی تو انہیں فوری طور پر پسپا ہونا پڑا. تو ان کے اوپر وہ بھی سوالات ہیں. تو اتنے بلین ڈالر جو آپ نے لگائے, اور ہم نے اپنے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز تیار کر لیے, اور ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی وغیرہ بھی کی, اور اس کے نتائج جو تھے وہ بھی ان تک پہنچ گئے کہ اس میں تو ان کی بہت تباہی ہوگی اگر وہ اس طرح کا قدم پاکستان کے خلاف اٹھائیں گے. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جارحیت اس کے ذریعے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے ذریعے. تو ہماری ایک ہی سٹروک کے ساتھ ان کی پسپائی ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہندوستان کے لیے باقاعدہ دنیا میں ایک پریشانی کا بھی باعث بن رہی ہیں, شرمساری کا بھی باعث بن رہی ہیں. اور یہ جو موو ہے چین والی, اس میں بالکل امریکہ کا ہاتھ ہے اور ایک طرح سے آزمانے والی کوشش کی گئی ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ہندوستان کو بھی اتنا سارا اسلحہ بیچنے کی جو بات ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. جیسے میں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے, جو کہ گھر پہ ان کی مقبولیت نہیں بن رہی, کافی کمزوری کا سامنا ہے, تو اسلحہ بیچنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گھر پر کچھ مضبوطی حاصل ہوگی,
تو یہ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں زیادہ تر امریکہ کا ہاتھ ہے. اور چین جو تھا وہ تو باقاعدہ ٹھان لیا تھا کہ اس کا وہ سبق سکھا دے گا ان کو. شاہد لطیف صاحب آپ سے بھی، بریگیڈیئر صاحب آپ سے بھی اسٹارٹنگ ود یو، میں یہ کوشچن ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، اگر ممکنہ کوئی جنگ کی صورتحال جو ہے بنتی ہے، تو یہ ہاؤ ڈینجرس اینڈ ڈیزاسٹرز اٹ از گوئنگ ٹو بی فار انڈیا؟ میرے خیال میں انڈیا کے لیے جی شاہد لطیف صاحب آتی ہوں آپ کی جانب. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا خطرہ مول لے گا. ابھی جو آپ کو نظر آیا، اگر چین کوئی لمیٹڈ آپریشنز بھی کرتا تو آپ دیکھتے کہ چین کا انڈیا کا بہت نقصان ہوتا. تو اس سے پہلے کہ وہ لمیٹڈ آپریشنز میں بھی جاتے جو کہ اس علاقے تک محدود ہوتا، انڈیا نے فوری طور پر جو ہے ریٹریٹ کر لیا. جی بریگیڈیئر صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان جو ہے وہ اس قسم کا خطرہ مول لیتا، کیونکہ جو چائنیز، لیکن ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ یہ کتنا ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتا ہے اگر کوئی جنگ اس طرح کی چھڑ سکتی ہے. ہاں تو وہ اس لیے تو وڈرا کر گیا، کیونکہ اگر جنگ ہوتی تو اس کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. اور اس سے سب سے پہلے جو انڈیا کا جو اس پورے خطے میں اس نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے، اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا کہ ایک پش ملا چائنیز سے اور انڈین آرمی واز ڈیفیٹڈ. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ہسٹری بھی ہے، 1962 بھی ہے، اس میں بھی انڈین آرمی کا جو کنڈکٹ تھا وہ کوئی بہت ہی اچھا نہیں تھا. تو اگر اس میں بھی اگر ان کو ڈیفیٹ ہوتی اور چائنا ان کو پش بیک کرتا تو یہ بہت بڑا ان کو دھچکا ملتا. جو نیپال کے اوپر کھڑا ہوتا کس کے اوپر؟ اس صورتحال میں یہ ممکن ہے اگر کوئی جنگ بندی کی صورتحال بنتی ہے تو امریکہ بھی تو پھر بھارت کے دفاع میں آتا. نہیں، دفاع میں اس طرح نہیں آتا کہ وہ ٹروپس ڈالتا ہے یا وہ کرتا ہے ہندوستان اپنے. ہاں نہیں، کیونکہ مودی صاحب تو یہی تاثر وہاں پر بھارت میں دے رہے ہیں کہ جی اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی تو امریکہ ہماری بیک پہ. وہ تو انڈیا کے لیے نہیں، بیک پہ رہنا وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اسلحہ دیا. 1962 میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسلحہ دیا، پیسہ دیا، اس کے باوجود بھی تو ابھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس یہی کرتا. اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ کبھی نہ کرتا کہ فارن ٹروپس آ جائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں. وہ تو اور زیادہ بے عزتی ہوتی کہ انڈین آرمی کو دیکھو کہ فارن ٹروپس آ رہے ہیں انڈیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو وہ تو پھر ورلڈ وار کی صورتحال اختیار ہوں. نہ میرے خیال میں چائنا چاہتا ہے، نہ وہ چاہتا ہے. چائنا وڈ ہیو جسٹ گیون دیم اے بلو، اپنا ان کو پیچھے کر دیتے اور وہ کرتے. یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا. میرے خیال میں اس کی امیج کا جو ڈسٹرکشن ہوتی اس کے اوپر، تو اس لیے مودی صاحب نے مطلب ہے کہ لے کے گئے، ایک حد تک لے کے گئے، میسج پاس ہو گیا، واپس آ گیا. ٹھیک ہے. ان ٹرمز آف اکنامک اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں اکانومی کی صورتحال، کیونکہ اقتصادی اعتبار سے دونوں یہ جو ممالک ایک دوسرے کے اوپر بڑا ان کا انحصار ہے. شاہد لطیف صاحب اس مد میں بھی ذرا بات کیجیے گا تھوڑی سی کہ وہ کس حد تک ڈیزاسٹر ثابت ہوتا خاص طور پر انڈیا کے لیے. دیکھیں، ایک طرح سے انڈیا اور چائنا کی اچھی خاصی ٹریڈ ہے جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلش ہوئی ہے، اور ان کے تعلقات اس حد تک خراب نہیں تھے جس کا مظاہرہ ہندوستان نے کیا ہے. اور ہندوستان نے ایک گھمنڈ کی صورت میں اس ریجن میں اپنا ایک سائز اور اپنی پاور ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے، اور اس کے پیچھے بالکل امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے تھوڑی شہ دی ہے کہ یہ کام وہ کرے تاکہ تھوڑا سا چین کا ری ایکشن بھی ہے اس کو بھی گیج کیا جائے، اس کا بھی اندازہ لگایا جائے. اور اسی طرح اگر بھارت جو ہے وہ بھی اپنا ایک امیج قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کہا جائے کہ دیکھیں بھارت اس خطے کی واقعی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور پھر جو امریکہ کے آئندہ کے عزائم ہیں وہ تو بھارت کو واقعی کاؤنٹر چائنا پالیسی کے لیے یہاں پہ بہت مضبوط کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس کا ایک اسٹریٹجک ایم ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے مختلف جو تھے وہ مقاصد تھے، اور اس میں پہلے ہی مقصد میں ان کو اتنا پسپائی کا سامنا ہوا کہ آگے یہ جو چین ہے یہ بنتی ہوئی پھر نظر ہی نہیں آئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامک جو ان کو سیٹ بیک اس سے ہونا تھا وہ اس سے بھی بچ گئے، اور پھر جو اس سے ان کو شرمساری ہونی تھی اور جو ان کے امیج کو دھچکا لگنا تھا بھارت اس سے بھی بچ گیا. تو فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا کوئی نقصان ہوا ہے. یہ بات چیت کے ذریعے اس کو پیچ اپ کر لیا جائے گا. جو بڑے نقصانات ہو سکتے تھے اس سے ہندوستان نے اپنے آپ کو بچا لیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت بہت صاحب آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا ممکنہ صورتحال بنی ہوئی تھی کہ جنگ کا جو پیش خیمہ صورتحال بنی ہوئی تھی کیا وہ ممکن ہے؟ کیا بھارت اور چین کی جنگ ہو سکتی ہے؟ اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہمارے پینلسٹ کے ساتھ، اور اس کا مدعا یہی نکلا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سبق سکھانے کے چکر میں تھے، اور یہی مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے دفاع میں اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے ریزیلینس اپنا شو کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن
कोई फिलहाल ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है कि कोई जंग जो है वो हो सके। ताहम मोदी सरकार के लिए एक ज़बरदस्त सबक है कि जब आप अपने ताकतवर से पंगा लेते हैं तो थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा आपको करना पड़ता है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे आज के प्रोग्राम से। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।